Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we continue with our topic article writing. तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि आर्टिकल राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम किस लिए आर्टिकल लिखते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स क्या हैं. दूसरा तो आर्टिकल राइटिंग के लिए कौन सा फॉर्मेट होता है, तो हम वो फॉर्मेट भी हमने डिस्कस किया पहले पार्ट में. अब इस दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट के लिए कौन से स्टेप ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट के दौरान. यानी जब हम आर्टिकल कोई लिख रहे हों तो उसके लिए किन स्टेप्स किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए हमें, और तो कैसे टॉपिक्स का सिलेक्शन करना चाहिए, बाकी चीज़ें जो इसके बारे में वो हम कैसे करेंगे. तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर हम बात करेंगे. तो सबसे पहले स्टेप्स फॉर आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट. तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हम किस चीज़ के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं. सो वी हैव टू थिंक ऑफ द टॉपिक वी वांट टू राइट द टॉपिक आर्टिकल अबाउट. यानी हमें किस चीज़ के बारे में आर्टिकल लिखना है, तो वो चीज़ उस चीज़ के बारे में पहले हमें सोच विचार करना है, गौर फिक्र करनी है कि हम किस चीज़ पर ये आर्टिकल लिख रहे हैं. तो जब हमने पहले ये फैसला किया कि हम किस चीज़ के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे और बाकी स्टेप्स जो हैं इस आर्टिकल राइटिंग में वो एक एक करके हम लेंगे. तो क्या क्या स्टेप्स हैं, अब हम वही डिस्कस करेंगे. तो पहला चीज़ है, हमें देखना है कि जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं ये किन लोगों के लिए लिख रहे हैं. सो इसको हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस. तो पहला पॉइंट है टारगेट ऑडियंस, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंसर्निंग रीडिंग ग्रुप. यानी किस ग्रुप के लिए, किस रीडिंग ग्रुप के लिए हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसको हमें आइडेंटिफाई पहले करना है. उसके बाद तो रीडिंग ग्रुप, जब हमने कंसर्न रीडिंग ग्रुप आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमें देखना है कि हमारे इस आर्टिकल राइटिंग का ऑब्जेक्टिव और एम क्या है, हम किस मकसद के तहत ये आर्टिकल लिख रहे हैं. तो that's called the purpose of the article. So the second thing is find the objective or aim of writing the article. इसके बाद तीसरी चीज़, जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं इसके बारे में हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन के बगैर तो कोई आर्टिकल नहीं लिख सकते, कोई चीज़ नहीं लिख सकते, कोई राइटिंग ठीक नहीं हो सकती इंफॉर्मेशन के बगैर. तो तीसरा चीज़ है, तो थर्ड पॉइंट इज कलेक्ट एंड सिलेक्ट. हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जितना हमसे पॉसिबल है उतनी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी चाहिए. उसके बाद इस इंफॉर्मेशन में जो सबसे अहम चीज़ें हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी डिटेल्स हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है. ये तीसरा पॉइंट है, कलेक्ट एंड सिलेक्ट. सो गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, आइडेंटिफाई the details that are most significant. ये most significant और most important details जो हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद है ऑर्गेनाइज. जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, जो फैक्ट्स हमने कलेक्ट की, इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स जो हमने कलेक्ट किए, उनको हमें एक तरतीब में लिखना है, एक तरीके से लिखना है. यानी जो सबसे इसमें एक तरतीब होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि एक इंफॉर्मेशन का कुछ पार्ट एक जगह होगा, उसी इंफॉर्मेशन का दूसरा पार्ट दूसरी जगह होगा. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. तो हमें इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है. सो चौथा पॉइंट जो है दैट इज ऑर्गेनाइज. अरेंज द इंफॉर्मेशन एंड द फैक्ट्स इन अ लॉजिकल वे. तो ये हो गए स्टेप्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग. तो जब हमने ये 4 स्टेप्स लिए, उसके बाद हम 5वें स्टेप की तरफ आते हैं. जो 5वां स्टेप है दैट इज राइटिंग. इन 4 स्टेप्स के बाद हम राइटिंग पर आते हैं. तो इस राइटिंग के दौरान भी हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. तो वो क्या है, नंबर 1, हमें राइटिंग के दौरान, क्योंकि हम ये फॉर्मल राइटिंग है, तो इसमें हमें प्रॉपर ग्रामर का ख्याल रखना है. यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. और जहाँ जो पंक्चुएशन की ज़रूरत होगी, जहाँ पर पंक्चुएशन की ज़रूरत होगी, that should be properly done. So while writing an article, always use proper grammar, spelling and proper punctuation. ये बहुत important है.
ہم شارٹ کٹس یا شارٹ سپیلنگز جو ہم یوز کرتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے. جو دوسری لینگویج سے سپیلنگز انسرٹ ہو گئی ہیں وہ نہیں. ہمیں فارمل رہنا ہے گرامر کے بارے میں بھی, سپیلنگ کے بارے میں بھی, اور پنکچویشن کے بارے میں. اس کے بعد ہمارے پاس ووکیبلری سکلز ہونی چاہیے, یعنی ہمارے پاس ورڈ پاور اچھا ہونا چاہیے تاکہ ہم سیوٹیبل ورڈس کا استعمال کر سکیں. تو دوسرا اسٹیپ ہے یوز ووکیبلری سکلز. اس کے بعد جو ٹاپک ہے آرٹیکل کا, اس کا انٹروڈکشن آف دا ٹاپک, اٹ شوڈ بی کیچنگ, اٹ شوڈ بی اٹریکٹیو, اٹ شوڈ بی انٹرسٹنگ, اینڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ شوڈ بی شارٹ. تو جو انٹروڈکشن آف دا ٹاپک ہے یہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے, یہ اٹریکٹ کرنا چاہیے ریڈرس کو, ان میں انٹرسٹ بڑھانا چاہیے تاکہ وہ انٹرسٹنگلی اس کو پڑھ سکیں. اور یہ انٹروڈکشن جو ہے یہ شارٹ بھی ہونا چاہیے, زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں جو اپنی اوپینین ہے یا جو میٹر ہے, جو سبجیکٹ میٹر ہم نے یہاں پر انفارمیشن جو کلیکٹ کی, اس کو ہمیں ایک آرگنائزڈ اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے اور ڈسکس کرنا ہے. سو دا اسٹیپس آر, لاسٹ اسٹیپ ہے ڈسکس دا اوپینین اینڈ دا میٹر ان این آرگنائزڈ اینڈ ڈسکرپٹیو مینر. تو یہ ہو گئے اسٹیپس فار آرٹیکل رائٹنگ فارمیٹ. اس کے بعد جو ہم یہ اسٹیپس ہم نے لیے سارے, تو ہمیں کچھ پوائنٹس اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں جو آرٹیکل رائٹنگ فارمیٹ کے لیے ضروری ہے. سو اس کے بعد ہم یہی ڈسکس کریں گے پوائنٹس ٹو کیپ ان مائنڈ فار دا آرٹیکل رائٹنگ فارمیٹ. تو نمبر 1 ہے جو آرٹیکل کا ٹاپک ہے, آرٹیکل کا ٹاپک ہے یہ یونیک ہونا چاہیے اینڈ ریلیونٹ ہونا چاہیے. ریلیونٹ ان دا سینس یہ جو ماڈرن لائف ہے, ماڈرن ٹرینڈس ہے, ان کے ساتھ ریلیٹ ہونا چاہیے. تو یونیک بھی ہونی چاہیے یہ ٹاپک, یونیک اینڈ ریلیونٹ. دا ٹاپکس آف دا آرٹیکلز شوڈ بی یونیک اینڈ ریلیونٹ. اسی طرح یہ ایسا آرٹیکل ہونا چاہیے جو ریڈرس کا اٹینشن اپنی طرف کھینچ لے, یعنی ریڈرس کو اراؤز کرے, ان میں انٹرسٹ اراؤز کرے تاکہ وہ اس کو پڑھنے پر مجبور ہو جائے. تو سیکنڈ پوائنٹ از دا آرٹیکل ہیز ٹو گیٹ اٹینشن. اگر یہ اٹینشن حاصل نہیں کر سکے گا تو اس کا مقصد ضائع ہو جائے گا. تو ہمارا اصلی مقصد ہے آرٹیکل رائٹنگ کا کہ یہ زیادہ سے زیادہ ریڈرس تک پہنچنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں اس میں ایسا میٹیریل رکھنا ہے, ایسا کیچی رکھنا ہے یہ آرٹیکل تاکہ یہ ریڈرس کا اٹینشن اپنی طرف کھینچ سکے. تیسری چیز جو آرٹیکل ہے اٹ شوڈ بی ایزی ٹو ریڈ, یعنی جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم کچھ ایسی لینگویج یا ایسے سینٹینسز استعمال کریں جو ریڈرس کی سمجھ سے باہر ہوں تو اس آرٹیکل کا جو مقصد ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. سو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں ایسے طریقے سے لکھنا ہے کہ جو ریڈرس ہیں وہ ایزیلی اس کو سمجھ سکیں. سو اٹ ہیز ٹو بی ایزی ٹو ریڈ. اس کے علاوہ اٹ مسٹ بی انٹرسٹنگ تاکہ جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھنے کے دوران بور نہ ہو جائیں, وہ آرٹیکل کو آدھا پڑھیں باقی کو چھوڑ دیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اٹ ہیز ٹو بی انٹرسٹنگ. اسی طرح ایک اور چیز ہے جو آرٹیکل کا مین گول ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم کس مقصد کے تحت یہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو گول کیا ہو سکتا ہے؟ یہ گول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن دے دیں, یا کوئی انٹرٹینمنٹ ہمارا مقصد ہو, ہم محظوظ کر سکیں اپنے آڈینس کو, اپنے ریڈرز کو. یا آرٹیکل میں کبھی کبھی نصیحت بھی ہم دیتے ہیں, یا کبھی کبھی ہم مقابلہ بھی دو چیزوں یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم آرٹیکل لکھتے ہیں. سو وی ہیو ٹو فائنڈ دا مین گول آف رائٹنگ این آرٹیکل. دا گول کین بی اینی تھنگ فرام providing information, entertainment and advice of comparing etc. اسی طرح جو آرٹیکل کا جو ٹائٹل, جو ہیڈنگ ہے, ٹاپک ہے, اٹ مسٹ بی آئی کیچنگ. یہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے, یہ کلیئر ہونا چاہیے اور دلچسپ ہونا چاہیے تاکہ ریڈرس اس میں دلچسپی لیں اور وہ مجبور ہو جائیں کہ یہ پورا آرٹیکل وہ پڑھ پائے. اسی طرح جو انٹروڈکشن ہے یا سٹارٹنگ پوائنٹ, جو سٹارٹنگ پیراگراف ہے آرٹیکل کا جو انٹروڈکٹری پیراگراف
یا اسٹارٹنگ پیراگراف جو ہے یہ ہائیلی اٹینٹیو ہونا چاہیے، یہ اٹریکٹ کرنا چاہیے آڈینسز کو، ریڈرز کو. تو اس پیراگراف میں ہمیں اپنے ووکیبلری اسکلز کا استعمال کرنا چاہیے، یا کچھ انٹراگیٹو ورڈز ہم سٹارٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو پیراگراف کا introduction or the starting paragraph must be highly attentive. Use your vocabulary skills or try to use some interrogative words for the start. اسی طرح اوائڈ ریپیٹیشن، یعنی ایک ہی انفارمیشن یا ایک ہی سینٹینس یا ایک ہی چیز ہم بار بار آرٹیکل میں استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سو ریپیٹیشن کو اوائڈ کرنا چاہیے. وی ہیو ٹو اوائڈ ریپیٹیشن. اسی طرح جو ہم آرٹیکل لکھتے ہیں وہ ہمیں ایٹ رینڈم نہیں لکھنا ہے. اس میں ایک ترتیب ہے، اس میں ایک سٹائل ہے، اینڈ دیٹ از دا سٹائل آف پیراگراف رائٹنگ. تو جو سٹائل آف پیراگراف رائٹنگ ہے ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے، اور جو کنٹینٹس اس آرٹیکل میں ہیں ان کو ہمیں اچھی طریقے سے اور غیر مبہم انداز میں انایمبیگوسلی استعمال کرنا ہے. یوز دا سٹائل آف پیراگراف رائٹنگ اینڈ دا کنٹینٹس یونیکلی اینڈ انایمبیگوسلی. تو اس کے بعد ہے ہمیں ان پوائنٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو رائٹر کے لیے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں لیکن جنرل پبلک کے لیے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے پوائنٹس جو رائٹر کے لیے، جو ہمارے لیے انٹرسٹنگ ہیں لیکن ریڈرز کے لیے انٹرسٹنگ نہیں ہیں، ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. سو اوائڈ یوزنگ دا پوائنٹس وچ انٹرسٹ یو اونلی اینڈ ناٹ دا جنرل پبلک. اس کے بعد لاسٹ چیز ہے رائٹ اے گڈ اینڈ لاجیکل اینڈنگ. یعنی جو اینڈنگ پیراگراف ہے، جو کنکلوژن ہے، کنکلوڈنگ پیراگراف آف دا آرٹیکل ہے، یہ بہت ہی اچھا اور ریزنیبل ہونا چاہیے. یعنی اینڈنگ ہماری ریزنیبل ہونی چاہیے اس آرٹیکل کی. تو یہ تھے اسٹیپس فار رائٹنگ آرٹیکل رائٹنگ فارمیٹ اینڈ پوائنٹس ٹو کیپ ان مائنڈ فار دا آرٹیکل رائٹنگ فارمیٹ. تو اس میں ایک پوائنٹ آ گیا کہ ہمیں آرٹیکل رائٹنگ کے دوران پیراگراف رائٹنگ کا سٹائل استعمال کرنا ہے. تو واٹ از دا سٹائل آف پیراگراف رائٹنگ، ہم اگلے 2 ویڈیوز میں اسی کے بارے میں پڑھیں گے. ہوپ you have understood well these 2 topics on article writing. Thank you.